الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان علینا بیانہ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ پھر بے شک اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے، ہرگز نہیں بلکہ تم آخرت سے پہلے جلدی مل جانے والی کو چاہتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس دن کو چہرے بڑے عظمت مآب اور شگفتہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ آج ہماری سورہ القیامہ کی آیہ مبارکہ نمبر 23 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آیہ مبارکہ نمبر 19 سے پہلے کل جہاں پہ ہم نے اختتام کیا، رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے حوالہ سے اور وحی الہی کے حوالہ سے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جبریل علیہ السلام اس کو پڑھ چکے تو اس کے بعد جو ہے آپ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کریں۔ اس کے بعد جو سمہ ہے، اس سے ایک اور قرآن پاک کے ریلیٹڈ ہی گفتگو اور بات ہو رہی ہے جو اللہ نے فرمائی ان علینا بیانہ، فرمایا بے شک اس قرآن پاک کا جو بیان ہے وہ اے حبیب ہمارے ذمہ ہے، اس کا مکمل بیان جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کو سکھائیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو یاد کروائیں گے۔ اب یہ پورا بیان جو ہے، چونکہ قرآن پاک جو ہے اس کو باقاعدہ کئی ایسے الفاظ قرآن پاک میں آیات ایسی ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے، بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک بہترین بیان ہے۔ قرآن پاک جو ہے یہ لوگوں کے لیے ایک بہترین بیان ہے، ساری کائنات کے لیے ایک لاجواب بیان ہے، ساری کائنات کے لیے ایک بہترین جو ہے تھیوری، جو ہر زمانے کے اصولوں کے خوبصورت انداز میں پیش کرنے میں صف اول میں آپ کو جو بیان نظر آتا ہے وہ قرآن پاک نظر آتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، قاعدہ ہے کہ کوئی بھی جو کتاب تحریر کی جاتی ہے، کتاب کوئی لکھی جاتی ہے، تو وہ اس زمانے کی جو ضروریات ہوتی ہیں یا اس موضوع کے حوالہ سے جو ضروریات ہوتی ہیں وہ اس کو پوری کرتی ہے، اور جب اس کا وہ وقت، دور، زمانہ گزر جاتا ہے تو اگلی جو صدی یا دوسری صدی یا کوئی آگے جو زمانہ آتا ہے وہ اس پر پورا اترنا سے قاصر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ صرف محض ایک کتب خانے کے کونے میں بس پڑی رہ جاتی ہے، اس کی طرف کوئی راغب نہیں ہوتا، کیونکہ اس نئی نسل کے تقاضوں پر وہ پورا نہیں اترتی۔ لیکن قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم بیان ہے کہ 1500 سال گزرنے کے بعد ہر نسل نو کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے صف اول میں نظر آئے گی۔ یہ ایسا بیان ہے۔ زمانہ سائنس کا رہا، زمانہ ترقیوں کا رہا، زمانہ ایجادات کا گیا، زمانہ جناب انقلابی حیثیت سے تہذیبوں کی تبدیلی کا آتا رہا، یہاں نظام بدلتے رہے، معاشرہ بدلتا رہا، تہذیبیں بدلتی رہی، نئے نئے افکار اور سوچ رکھنے والے لوگ آتے رہے، نئی نسلیں اور نئی جناب جہتیں تبدیل یہاں پہ ہوتی رہیں، لیکن قرآن پاک ہر کتاب سے، ہر وقت سے، ہر زمانے سے، ہر دور سے، ہر تہذیب سے، ہر معاشرت سے آپ کو اوپر اور بلند نظر آئے گا۔ ہمیں اصل میں قرآن کی حقیقت کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ جو بنیادی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم ابھی تک قرآن پاک کو صرف ایک وہ کتاب سمجھتے ہیں کہ بس اٹھایا بوسا لیا اور بس برکت کے لیے۔ یہ ضرور ہے، اس کی بہت برکت ہے، لیکن جو مقصد نزول قرآن ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بیان للناس، وہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، سبحان اللہ، ایک نصیحت ہے، نسلوں کی تبدیلی کے لیے، افراد کی تبدیلی کے لیے، معاشروں کی تبدیلی کے لیے،
قلب و جگر کی تبدیلی کے لیے، اور اس کے لفظوں پر بہت زیادہ ایک ایک لفظ پر غوطہ زن ہونے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کوئی شخص جو ہے وہ بیان کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ بڑا صاحب علم آدمی تھا اور اس نے بڑی علمی گفتگو کی، ہم نہیں سمجھ پائے، تو ظاہر ہے ہمارا وہ لیول نہیں ہے، یہ بڑے لیول کا آدمی ہے اور بڑے ہائی لیول پہ اس نے بات کی، علمی بات کی، ذرا سادہ انداز میں ہمارے لیول پہ آ کے ہو جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو دیکھیے جب ایک عام آدمی جو باقی آدمیوں سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے تو اگر وہ اپنے طرز میں اس انداز میں بات کرے اس علمی لیول پر تو عوام الناس کو، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، صرف وہ سمجھ پاتے ہیں جو اس کے لیول کے ہوتے ہیں۔ اس کی تفسیر کی ہے جو ہم یہاں پڑھتے ہیں، پورا حصہ میں آپ کو بیان نہیں کرتا، اس کی صرفی تحقیق ہوتی ہے، اس کی نحوی تحقیق ہوتی ہے، وہ آپ کو بیان کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو جب صرف علماء بیٹھے ہوں وہاں جب ہم بات کرتے ہیں، وہاں جو یہ باتیں ہو رہی ہیں یہ نہیں ہم کرتے، وہاں اس کے صرفی، نحوی، بلاغی، فلسفی، یہ سارے ان ٹاپک پہ اب بات کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ ان کے لیول سے ہوتی ہے۔ اب میں وہ اس میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا، اس لیے کہ ظاہر ہے جہاں جو میرے سامعین ہیں، میرے لسنر ہیں، وہ کس لیول پہ بیٹھے ہیں۔ اب آپ سوچئے جب کلام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہو اور آگے جس سے کلام ہو رہا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تو ان کے لیول کے اعتبار سے جو اللہ کا کلام ہوا ہوگا اس کا کیا بڑا لیول ہوگا۔ اس تصور پہ بھی جائیے، ان باتوں پہ جائیے، ان باتوں پہ بات نہیں ہوتی عام طور پر۔ میں نے عرض کیا کہ ہم قرآن پاک سے جو اس قرآن کا جو اصل اس کے ساتھ چلنے کا تعلق ہے، ہم اس سے کوسوں دور بیٹھے ہیں۔ اور فی زمانہ ظلم یہ ہوا کہ وہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ بس بد نصیبی یہ ہوئی کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ہم اصل میں بری صورتحال یہ ہوئی کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ ایک فرقے کے ساتھ منسلک ہو گیا اور وہ اسی پر قائم ہے اور اسی کے حساب سے وہ قرآن میں آیتیں ڈھونڈتا پھرتا ہوتا ہے، حالانکہ قرآن جو ہے وہ کسی فرقہ کی نمائندگی تو نہیں کرتا، قرآن تو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کی نمائندگی کرتا ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے۔ یہ اس لیے میں باتیں عرض کرتا ہوں، میں ظاہر یونیورسٹی لیول میں باقی جگہوں پہ سارے فرقے ہمارے ہم اکٹھے ہوتے ہیں جی وہاں پہ، تو ہر ایک جو ہوتا ہے وہ اپنے اپنے اس حساب سے آیتیں اس نے وہ یاد کی ہوتی ہیں، وہی آپ کو آیتیں سنا رہا ہوگا۔ یہ تکلیف ہوئی اور امت نے یہ زیادتی کی۔ اصل کیا ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اس کے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دنیا جنہیں آج بھی یاد کرتی ہے اور قیامت تک یاد کرے گی، جو انہوں نے دین کی خدمت کر دی ہے اور جس انداز میں انہوں نے حکمت اور دانائی کو دنیا کے سامنے رکھا ہے اور جو انہوں نے قرآنیات پہ کام کیا ہے، اب فرماتے ہیں قرآن کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کا ایک باطن ہے، اور پھر باطن کے آگے کئی باطن ہیں۔ ہم تو ابھی ظاہر پہ بھی نہیں آئے، آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے کتنے لوگوں کو پورے قرآن کا ترجمہ آتا ہے، یہ سروے آپ کر کے دیکھ لیں، بہت شرمندگی ہوگی، حالانکہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان تو اس کا یہ حال ہے، تو باقیوں کو تو چھوڑ ہی دیجئے۔ تو ہم تو ابھی ظاہر کے اس پہلو تک بھی نہیں آئے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ جماعت ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، پیچھے سارے اس ذوق میں ہوتے، سمجھ رہے ہوتے کہ جی ہمارے امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، خود پڑھ رہے ہوتے، پتہ ہوتا کیا بات ہو رہی ہے۔ امام کے پیچھے ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں، جسم تو ہمارا یہاں ہوتا ہے، ویسے ہم پتہ نہیں عالم رویا میں کدھر کدھر پھر رہے ہوتے ہیں۔ موج ہوتی ہے نا، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے خاموشی سے ذرا کھڑے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ وہ قرآن کا ظاہر اور وہ قرآن کا باطن۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، یہ کیسے جی ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے۔ قرآن میں ایک آیت آتی ہے، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ قیامت والے دن بھی اندھا ہوگا۔ اب ظاہر کیا ہے؟ جو دنیا میں نبینا ہے وہ آخرت میں بھی نبینا ہے۔ یہ کیا ظلم ہے بھائی؟ جو دنیا میں جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی تو وہ آخرت میں بھی نبینا رہے گا؟ نہیں، ظاہر کیا تھا؟ ظاہر یہ ہے کہ جناب جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا۔ اس کا باطن کا پہلا پہلو کیا ہے؟ میں صرف ایک عرض کرنے لگا ہوں، یہ تفصیل زیادہ اور مشکل بھی ہے۔
اس سے مراد اس کا باطن کیا ہے؟ جو حق اور سچ سے اور اللہ کی توحید اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندھا رہا، آنکھیں ہونے کے باوجود اس کو نہ سمجھ پایا، اللہ نے فرمایا جیسے دنیا میں آج وہ آنکھیں ہونے کے باوجود اندھا اور نابینا ہے، کل بروز حشر بھی نابینا ہو کر جہنم میں جائے گا۔ اب کیا آپ یہ مانا کر سکتے ہیں دنیا میں یہاں جو نابینا اس کو پکڑ لیں اور کہیں بھائی تو نے آخرت میں بھی اندھا ہی رہنا ہے، تو سر پیٹ لے گا، یا اللہ دنیا میں بھی آنکھیں چھین لی، کل بھی میں نے اندھا ہی رہنا ہے، یہ ظاہر ہے۔ تو کیا ظاہر آپ یہ بات کر سکتے ہیں کسی نابینا کو؟ نہیں کر سکتے، نہ یہ ہے۔ یہاں یہ قرآن کا ایک میں نے مثال آپ کو دی، اس طرح کی بیسیوں نہیں سینکڑوں ہزاروں قرآن پاک میں مثالیں۔ تو یہ فرمایا گیا کہ ان علینا بیانہ، اے حبیب اس کے سارے جو بیان ہیں قرآن پاک کے، وہ سارے بیان کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ سارے بیان عطا فرمائے، وہ سارے بیان نصیب فرمائے۔ اصل میں یہ بیان پہ میں بڑی تفصیل پڑھ رہا تھا، اسی لفظ ایک بیان پر بہت سارا لمبا جو ہے وہ ہمارا لیکچر اس پہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دو پہلو اور آپ اس کے سامنے رکھوں میں۔ اسی طرح قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے ایمان والوں کے حوالہ سے ایک گفتگو فرمائی، آگے اس پہ جا کے وہاں بھی ہم بات کریں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے حضور وہ اس سے تو 1000 درجے بہتر ہے جو سویا پڑا آیا ہی نہیں، وہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ اسی سے کہہ رہا ہے بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، قرآن کی آیت ہے فویل للمصلین، کسی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیں، جس کا جو بھی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے۔ بھائی بھول بیٹھے ہوتے تو نماز، وہ نمازی کیسے ہیں؟ نمازی کسے کہتے ہیں؟ جو کبھی مسجد میں نہ آیا ہوا، کبھی اس کو کسی نے کبھی نمازی کہا ہے؟ نمازی کسے کہتے ہیں؟ جو نماز پڑھنے آئے۔ ذرا سوچے نا جی، میں آپ کو قرآن کی اس منہج پہ لانا چاہتا ہوں، اس ایک آیت کے لیے، ایک لفظ کے لیے بندے کو بڑے بڑے صاحبان علم کے پاس رات میں 12 بجے آیا ہوں صرف اس ایک آیت کے لیے، 8 بجے بیٹھا ہوں، 12 بجے رات میں آیا ہوں صرف اس ایک آیت کے لیے، فویل للمصلین۔ تفسیریں پڑھنے کے بعد جب اینڈ ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آئی، تو پھر میں اپنے استاد گرامی کے پاس گیا۔ وہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اس لمحے پہ وہ ہیں موجود ہیں، جنہوں نے ہزاروں علماء کے وہ استاد ہیں، ہزاروں شیوخ کے استاد ہیں۔ ان سے وقت لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کا بیٹا میں 8 بجے فارغ ہو جاؤں گا تو اس وقت آ جائیے۔ تو 12 بجے پھر میں نے کہا جی، اب وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا آپ ٹھیک ہے جاؤ۔ اس ایک لفظ پر آپ کو تو مل جاتا ہے نا جی، اور بعض لوگ شاید بیٹھ کے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سی ہم بیٹھ گئے۔ فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ مولا ایک تیری نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بربادی بھی انہی کے لیے۔ اب یہ قرآن کا یہاں سے باطن شروع ہو رہا ہے، فویل للمصلین۔ اس پہ پھر عربی تفاسیر ساری وہ دیکھیں، اور اس پہ آگے اس کی لاجک اور کیا چیز ہے، فرمایا اس لیے۔ اس میں انہوں نے ایک تفسیر میں ایک جگہ پر انہوں نے ایک بڑا خوب سمجھانے کا ایک واقعہ بیان کیا۔ شیخ سعدی فرماتے کہ آدمی گیا کسی شخص کے وہاں دعوت پہ، تو وہاں پہ بہت کھانے تیار تھے اس کے لیے۔ اس نے کیا کیا، تھوڑا سا کھانا کھایا اور اس کے بعد اس نے نماز پڑھی، اور بڑی لمبی نماز پڑھی، ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ واپس آئے، گھر میں آیا تو بیگم سے کہتا ہے کہ میرے لیے کھانا بنا دو۔ کہا تم بادشاہ کی دعوت پہ گئے تھے اور پھر کھانا گھر سے آ کے؟ کہتے بس وہ میں نے وہاں تھوڑا کھایا تھا لیکن تھوڑا کھایا تھا، لوگ کہیں کہ بہت زیادہ کھاتا ہے، تو اس لیے مجھے بھوک لگی ہے، کھانا بنا دو۔ اب یہ بچے بڑے من کے سچے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ابا جان پھر آپ اس طرح کریں، نماز بھی دوبارہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا جی اس کا بیٹا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا آپ نے کبھی اتنی لمبی نماز نہیں پڑھی، وہ نماز بھی آپ نے اسی کو دکھانے کے لیے پڑھائی تھی، کھانا دوبارہ کھا رہے تو نماز بھی تو دوبارہ پڑھیں۔
یہ ہے فویل للمصلین. مثال سے میں نے آپ کو آسان کر دیا ہے، باقی فلسفہ مشکل تھا کہ نمازیوں کے لیے بربادی، وہ بربادی پھر گئی. یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پہلو رکھا ہے، 4 گھنٹے کے بعد کا ایک پہلو صرف رکھا ہے جو آدھے منٹ میں بیان ہو گیا. آگے کتنے پہلو ہیں یہ بہت آگے مشکل ہو جائیں گے. بس آپ صرف اتنا یہاں تک سمجھ لیجیے، فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو نمازوں کو بھول بیٹھے. مولا نماز تو پڑھ رہا ہے، 5 ٹائم پڑھ رہا ہے، پھر بھولا کدھر ہے؟ یہ آپ نے سب نے سوچنا ہے. کچھ آپ بھی محنت کریں. جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور پھر بھول بیٹھا ہے، وہ کیا مطلب ہے؟ آ کے بھی بھولا ہوا ہے. یہ آپ نے سب نے غور کرنا ہے، اور جس کو سمجھ آئے مجھے بتا دینا، پھر آگے رہنمائی میں دے دوں گا. فویل للمصلین، تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا باطن ہے. اور امام غزالی نے تو اس پہ آگے بہت کچھ لکھا، امام فخر الدین رازی نے اس پر بہت کچھ لکھا، امام حافظ ابن کثیر نے اس پر بہت کچھ لکھا کہ لمبی فہرست ہے مفسرین کی احادیث کی روشنی میں. تو ان علینا بیانہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اس کا جو بیان ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. وقت ہمارا ہو گیا، اگلی آیات رہ گئی، پھر اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.